انسانی زندگی 5 ادوار پر مشتمل ہے اور ہر شخص کو ان 5 ادوار سے گزرنا ہے۔ انسانی زندگی کا پہلا دور جب کسی عورت کو ماں کو حمل ٹھہرتا ہے تو یہ دور 9 مہینے پر مشتمل، کبھی 9 سے زیادہ یا کم پر بھی مشتمل ہوتا ہے، لیکن عموماً 9 مہینے پر مشتمل یہ دور ہوتا ہے۔ اور اس دور میں اللہ رب العالمین ابتدائی مرحلے میں جو تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اور رونما کرتے ہیں کہ ایک نطفہ ہے، پانی کا ایک معمولی سا قطرہ ہے کہ جو 40 دن تک ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد خون کے لوتھڑے کے اندر بدل جاتا ہے، اور 40 دن تک خون کے لوتھڑے کی شکل میں، اور پھر مزید اس کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے اور 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور 120 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کا رزق لکھ دو، اس کی زندگی لکھ دو، اور یہ بات لکھ دو کہ یہ نیک بختی یا بدبختی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور اس کی عمر لکھ دو کہ کتنی عمر یہ گزارے گا۔ تو انسانی زندگی کا پہلا دور یہ 3 پردوں کے پیچھے ماں کے پیٹ کے اندر جو گزرتا ہے وہ لمحہ ہے۔ انسانی زندگی کا دوسرا دور یہ دنیا کا دور ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد بچپن گزارتا ہے، لڑکپن گزارتا ہے، نوجوانی اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ اس انسانی زندگی کے دوسرے دور کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور زیب و زینت اور خوبصورتی کی علامت ہے، کہ انسان جب بچپن گزار رہا ہوتا ہے تو لہو و لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر گزارتا ہے، جب بچپن سے لڑکپن کی طرف جاتا ہے تو زینت اور خوبصورتی، اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں خوبصورت اور نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے جاؤں اور لوگ مجھے اچھا اور اچھے نام سے پکاریں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، اور پھر تیسرا مرحلہ وتفاخر، کہ تفاخر کا اور فخر جتانے کا، کہ جب یہ زیب و زینت کا مرحلہ گزر جاتا ہے تو انسانی زندگی اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے کہ آپس میں فخر جتائے کہ میرے پاس اتنا مال اور میرے پاس اتنا پیسہ اور میرے پاس یہ اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اسی زندگی کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ مال کی کثرت مل جائے، اولاد کی کثرت مل جائے، بس یہ چند چیزوں پر مشتمل زندگی ہے کہ جب پیدا ہوا تو لہو و لعب کی زندگی گزاری، پھر زیب و زینت کی طرف گیا، اور پھر مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت اور آپس میں فخر جتانے میں اس نے اپنی زندگی کا اس لمحہ کو گزار دیا اور پورا کر دیا۔ تو انسانی زندگی کا دوسرا دور وہ دنیا کی زندگی پر مشتمل ہے، اور تیسرا دور وہ برزخی زندگی۔ برزخی زندگی کا مطلب یہ کہ جب انسان اس کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ قبر کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں، حساب و کتاب کا مرحلہ ہوتا ہے، اور سوالات کیے جاتے ہیں، یا تو جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر میں یا تو سکون عطا کیا جاتا ہے یا عذاب دیا جاتا ہے، تو اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کا تیسرا دور ہے جو برزخی زندگی کہلاتا ہے۔ چوتھا دور یہ میدان حشر کا اور جب قیامت برپا کی جائے گی اخروی زندگی کا دور ہے، کہ آخرت میں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ رب العالمین سب کچھ کیا کرایا اس کے سامنے لا کر پیش کر دیں گے کہ تم نے دوسرے دور میں یعنی دنیا کی زندگی کے اندر یہ اور یہ معاملات کیے، اس طرح زندگی گزاری، یہ نیک اعمال اور یہ بد اعمال کیے۔ تو یہ چوتھا دور اخروی زندگی پر مشتمل دور ہے۔ اور پانچواں اور آخری دور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس دور کو ختم نہیں ہونا ہے، وہ یا تو انسان کو اس کی بد اعمالیوں کے نتیجے میں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، یا اس کی نیک کاموں کے نتیجے میں اور اچھے کاموں کے نتیجے میں اسے جنت
کب وہ مستحق قرار پائے گا۔ تو انسانی زندگی یہ 5 ادوار پر مشتمل ہے، یعنی پہلا دور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جو زندگی گزارتا ہے وہ دور، دوسرا دور دنیا کی زندگی کا دور، تیسرا دور برزخی زندگی کا، چوتھا دور اخروی زندگی کا، اور 5واں دور یا تو جنت یا جہنم اس کے صلے میں اور اس کا مستحق وہ قرار پائے گا۔